بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلی کلاس کے دوران ہم نے سبق پڑھا تھا، شروع کیا تھا ڈاکٹر عبادت بریلوی کا لکھا ہوا کچھ ادب کے بارے میں۔ آج ایک تو اس کے مرکزی خیال پہ ہم بات کرتے ہیں، سبق کا خلاصہ میں بیان کروں گا اور ایک آدھ اقتباس کی تشریح بھی ہم بیان کریں گے۔ یہ سبق کا موضوع رکھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سبق آپ کو مختصراً جلدی پڑھ لیں گے آپ، دوسرا آپ کو تشریح طلب اقتباسات کی تشریح کیسے کرنی ہے اس حوالے سے بھی معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں کریں گے ہم اس کی مشق۔ تو میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد، آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق کی طرف آتے ہیں، پہلے میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، پھر مرکزی خیال پہ بات کرتے ہیں اور پھر تشریح طلب جو باتیں ہیں، تشریح طلب اقتباس ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اپنی کتاب تنقیدی زاویے کے ایک مضمون کچھ ادب کے بارے میں ادب کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا ہے۔ ان کے مطابق ادب انسانی ذہن و دماغ، ادب و شعور اور احساسات و جذبات سے جاری ہونے والا چشمہ ہے جو ازل سے بہہ رہا ہے۔ زمانے کے انقلابات اور تغیرات ادب کے اس چشمے کو خشک نہیں کر سکے، بلکہ زمانے کی مشاطگی اس کو اور زیادہ سنوارتی اور بناتی گئی۔ اس طرح ادب ہر زمانے کا عکاس ہوتا ہے۔ ادب میں ہر زمانے کے معاشی، سماجی اور اقتصادی حالات و واقعات نظر آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب کیوں اور کس لیے وجود میں آیا؟ زمانے کے انقلاب کے باوجود یہ کیوں پھیلتا اور پھولتا رہا؟ انسان فطری طور پر تخلیق کار ہے۔ دنیا کے پہلے انسان نے ادب کی تخلیق شروع کر دی تھی اور وہ اپنی تخلیق میں لطف محسوس کرتا ہے۔ یہ تخلیق اس کی فطری خواہش کا نتیجہ ہے۔ انسان کے احساسات اور جذبات میں جو موجیں اٹھتی ہیں، ان موجوں کو اپنے الفاظ کا روپ دے کر تحریری شکل دینا ادب کہلاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو کچھ ہمارے شعور میں پیدا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو الفاظ کا روپ دے کے اس کو صفحہ کرتاس پہ، کاغذ پہ منتقل کرتے ہیں، زبانی بیان کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ادب۔ اس ادب کو اس انسان نے گا کر پتوں، کاغذ اور کپڑوں پر لکھ کر محفوظ کر لیا۔ یہ ادب کے ابتدائی نقوش تھے۔ آج ہمیں جو ادب نظر آتا ہے، ہمیں ادب کے حوالے سے ڈرامہ بھی ادب ہے، ناول بھی ادب ہے، کہانی بھی ادب ہے، غزل بھی ادب ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہمارے جذبات و احساسات ہیں، جب ہم ان کو اب تو خیر کتابیں ہیں بہت ساری ہمیں نیٹ پہ مل جاتی ہیں، ہم اس کو لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، نیٹ استعمال کرتے ہیں، ساری چیزیں ہمیں گوگل پہ موجود ہیں۔ شاید کوئی ایسی چیز ہو جو گوگل پہ موجود نہ ہو، تو آج ادب جو ہے وہاں تک رسائی ہماری بڑی آسان ہو گئی ہے، جو کہ اس زمانے میں اتنی آسان نہ تھی جس زمانے میں انسان نے ابھی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ انسان کی زندگی کے ابتدائی دن تھے، جو اس وقت ادب کی حالت تھی، یا ادب کو اکٹھا کرنا، جوڑنا جتنا مشکل تھا اتنا شاید آج مشکل نہیں رہا۔ ہمیں کسی بھی مضمون میں، کسی بھی چیز میں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں اور ہمیں وہاں سے اس کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ، بہت سارے ریسرچرز کے مقالہ جات پڑھے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، بہت سا ادب پڑھا ہے، ویڈیوز پڑھی ہیں۔ ہمیں کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے اور وہاں ہم ٹائپ کرتے ہیں اور وہ چیز ہمیں فوری طور پہ مدد مل جاتی ہے۔ کسی لفظ کے معنی نہیں سمجھ آ رہے، اب گوگل پہ سرچ کریں، فوراً وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کے یہ معنی ہیں۔ اردو میں چاہیے، ہندی میں، فارسی میں، سنسکرت میں، چینی میں، روسی میں، کسی زبان میں آپ کو چاہیے، آپ کو مل جاتے ہیں۔ شروع میں یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ شروع میں انسان نے کپڑے پہ لکھ کے، کاغذوں پہ، پتوں پہ لکھ کے گزارا کیا اور ادب کو محفوظ کیا۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، انسانوں میں خوش رہتا ہے۔ وہ جو چیز تخلیق کرتا ہے اس کی فطری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان تخلیقات کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ انسان کی خواہش ہے کہ جب وہ اس کو کوئی چیز وہ تخلیق کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، کسی چیز کو پسند کرتا ہے، لکھتا ہے، تو وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے خیالات سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں،
اور وہ اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کر کے اس کو ذاتی سکون ملتا ہے۔ ادب اپنے ارد گرد کے مخصوص ماحول اور معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، لیکن بڑا ادب وہی سمجھا گیا جس میں آفاقیت کے عناصر کی پوری طرح کار فرمائی تھی۔ آفاقیت معنی دنیا کہہ لیں، کائنات کہہ لیں، یعنی اصل ادب وہ تھا جو بعد میں بھی آنے والے لوگوں کے ابھی پسندیدہ تھا، اس میں آفاقیت کا عنصر نمایاں تھا، یعنی وہ آگے چل کے بھی زندہ رہ سکتا تھا۔ انسان کے اندر حسن کا احساس سب سے قوی چیز ہے، سب سے طاقتور چیز انسان کے اندر حسن کی خواہش ہے۔ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ فطرتاً حسن کا شیدائی ہے۔ اس کے اندر فنکارانہ اور صناعی حسن کی دنیائیں سموئی ہوتی ہیں اور وہ اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس طرح کرنے سے اس کے احساس جمال کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ انسان کا جو خوبصورتی کو پسند کرنے کا احساس ہے، وہ جو پسندیدگی ہے، جب وہ خوبصورت چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے وہ پسند آتی ہیں اور اس کے احساس جمال کو، اپنے جذبات کو سکون ملتا ہے۔ ادب ایک ایسا مقام ہے جہاں فنکار کو کمال بدصورت چیز کو بھی حسن کے زیور سے آراستہ کر سکتا ہے۔ فنکار ہو تو بدصورت ترین چیز کو بھی، نکمی ترین چیز کو بھی وہ اپنی الفاظی کے ساتھ خوبصورت بنا سکتا ہے۔ بدصورت چیز کو حسین بنا کر پیش کرنے کا شرف فنون لطیفہ اور ادب ہی کو حاصل ہے۔ بس انسانی زندگی میں اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تھا سبق کا مختصر سا خلاصہ۔ اب میں آ جاتا ہوں اس کے مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال کے حوالے سے سوال آ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں کہ ادب کی اہمیت ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم ہے۔ زمانے کے انقلابات ادب کو سنوارتے اور نکھارتے گئے۔ ہر دور کا ادب اپنے زمانے کے سماجی، معاشی، سیاسی اور اقتصادی حالات کی تصویر پیش کرتا ہے۔ انسان کے جذبات و احساسات میں جو چیز اٹھتی ہے، جو سوچ اٹھتی ہے، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کو خوبصورت الفاظ دینا ادب کہلاتا ہے۔ ادب سے انسان کی دلچسپی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ فطرتاً حسن کا شیدائی ہے۔ جب کسی چیز میں حسن پیدا ہوتا ہے تو اس کے احساس جمال کو تسکین ملتی ہے۔ پس انسانی زندگی میں ادب کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ ادب ایک ایسا مقام ہے جہاں بدصورت چیز کو بھی حسین بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہم وہ جو جس مقصد کے لیے لیکچر رکھا گیا، کیونکہ سبق کے میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے، تو اس لیے کوئی چیز مشکل ہو، جس طرح لفظ حائل ہے، اس کے معنی رکاوٹ کے ہوتے ہیں، زیر اثر، اثر کے نیچے، فنون لطیفہ، اعلیٰ درجے کا ہنر، شاہکار، بہترین نمونہ، ہم آہنگی، مناسبت۔ ایک لفظ آیا منغص، رنجیدہ یا افسردہ کو کہتے ہیں۔ احساس جمال، حسن کا احساس، افتاد طبع ایک لفظ ہے، طبیعت کے مطابق۔ قدامت، قدیم ہونا، پرانا ہونا، تخلیق کے معنی پیدا کرنا، جوہر کے معنی صلاحیت یا ہنر۔ کرہ، بدصورت کو کہتے ہیں، اٹل، مضبوط، قوی، طاقتور۔ غور و خوض، سوچ و بچار۔ نقوش، نشانی، آشکارا، نظر آنا۔ سانحات، سانحہ کی جمع اضطراری کے معنی بے چینی۔ کچھ الفاظ تھے، میں نے کہا میں بتا دوں آپ کو۔ جگ کے معنی زمانہ، یہ لکھا بھی تھا ہم نے۔ ازل کے معنی آغاز یا شروعات۔ مادیت، مادہ سے بنی اشیاء۔ شعور، دانائی، عقل۔ نوعیت، قسم کو کہتے ہیں۔ جامہ پہنانا، عملی طور پر۔ ابتدائے آفرینش، کائنات کے آغاز کی تخلیق۔ خارجی، باہر سے نکالے گئے۔ مد و جزر، اتار چڑھاؤ۔ حوادث زمانہ، زمانے کے حادثے یا زمانے کے واقعات۔ باد سموم، جلا دینے والی ہوا یا زہریلی ہوا۔ ودیت کے معنی امانت۔ عکاسی کے معنی تصویر۔ کار فرمائی کے معنی کام، عمل میں آنا۔ ذوق کے معنی شوق۔ شستگی، صفائی اور پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ نکھار کے معنی صفائی اور خوبصورتی۔ آراستہ کے معنی سجانا۔
پیراستہ کے معنی کاٹ کر خوبصورت بنانا، جمالیاتی خوبصورتی، تلاطم کے معنی طوفان، نوارد نیا آنے والا، سماجی فعل معاشرتی کام، سوتا چشمہ، برخلاف کے خلاف، ادراک عقل فہم، برخلاف برعکس یا الٹا، مشاطگی بنانا سنوارنا، دل موہ لینا، دل خوش کر دینا، تغیرات تبدیلی، قوی کے معنی مضبوط، شیدائی کے معنی شوقین، اور صنعانہ کے معنی کاریگری۔ تشریح طلب اقتباس ہے صفحہ نمبر 30 پہ آپ کی جو کتاب ہے اس سے لیا گیا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، جگ بیت گئے، لیکن ادب کا جو سوتا پھوٹا یہاں سے شروع ہو کے وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ حسین بھی ہوتا گیا۔ یہ آپ کا اقتباس ہے، اس کی میں تشریح پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ پہلی بات ہے حوالہ متن کیا ہوتا ہے، اس کے الگ سے نمبر ہوتا ہے۔ سبق کا عنوان کٹے ہوئے مارکر سے لکھیں، آگے لکھیں کچھ ادب کے بارے میں، مصنف کٹے ہوئے مارکر سے لکھیں، اور نام بال پوائنٹ سے لکھیں ڈاکٹر عبادت بریلوی، نیچے لکھیں تشریح طلب عبارت ڈاکٹر عبادت بریلوی کی کتاب تنقیدی زاویے سے ہے، جس میں انہوں نے کچھ ادب کے بارے میں لکھا۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے ہاں تحقیقی اور تنقید کا رشتہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، وہ حقائق کو اپنے منطقی استدلال سے کھولتے ہیں۔ تشریح ہو رہی ہے جو میں نے پیراگراف آپ کو بتایا ہے، کتاب میں موجود ہے، دیکھ لیں۔ دی گئی عبارت سبق کا آغاز ہے، جس میں مصنف نے ادب کی ضرورت اور اہمیت پر بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ادب انسانی ذہن، شعور اور جذبات سے جاری ہونے والا ایسا چشمہ ہے جو سینکڑوں برس سے جاری و ساری ہے۔ زمانے کے تغیرات اور انقلابات اس کا راستہ نہ روک سکے، بلکہ جوں انسان ترقی کر رہا ہے، ادب بھی اتنی ہی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ اس ادب نے ہر زمانے کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور تہذیبی حالات کے اثرات قبول کیے، جس سے یہ مزید پھلتا پھولتا گیا۔ انسان نے جو کچھ سوچا وہ ادب ہے، جو لکھ دیا وہ ادب ہے۔ اس کی فطری تخلیقی خواہش اور دوسروں پر اپنی حالت کو ظاہر کر دینے کے خیال کے نتیجے میں ادب وجود میں آتا ہے۔ ادب میں ہر زمانے کے اثرات ملتے ہیں۔ جو انسان نے ترقی کی، ادب بھی ترقی کی شاہراہ پر چلتا گیا۔ ادب کے ذریعے انسان اپنے خیالات بہتر سے بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اور انسان کے خیالات وقت کے ساتھ ساتھ نکھرتے گئے، ادب نکھرتا گیا۔ انسان نے سماج کو سنوارا، ادب سنورتا گیا۔ انسان نے زمانے کو رسوم و رواج اور رہن سہن سے آراستہ اور پیراستہ کیا، تو ادب بھی آراستہ ہوتا گیا۔ اسی طرح انسان کے احساس جمال نے اور زمانے کی مشاطگی ادب کو سنوارتی گئی۔ آج کل ادب حسین تر ہے، جس زاویے سے اس کو پرکھا جائے یہ دل کو بھانے والا اور اپنی خوبصورت ترین شکل میں موجود ہے۔ مختلف لوگوں کا انداز فکر مختلف ہوتا ہے، اسی طرح ادب میں رنگا رنگی آتی گئی۔ ادب میں جذبات کی خوبصورت ترجمانی ملنے لگی۔ الغرض زمانے کے انقلابات ادب کو سنوارتے اور نکھارتے گئے۔ یہ تھا میرے بچے ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اس اگلے لیکچر میں اس سبق کی مشق کے ساتھ۔ تو امید واسق ہے کہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ مجھ سے اس کے حوالے سے سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہوں۔ تو بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔